یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ تو اس سے پہلے بیان تھا مومنوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتے تو اب ان کے بارے میں بیان۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، کابی جہل و ابی لہب و نحوہما، یہ دفعہ اعتراض ہے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو اس میں تو کچھ صحابہ بھی تھے، صحابہ بلکہ اکثر صحابہ وہ بھی تو پہلے کفر پر ہی تھے، بہت سارے کافر پھر مسلمان ہوئے، تو کیا وہ بھی سواء علیہم انذرتم اس کے تحت آئیں گے؟ تو جواب دیا کہ ابی جہل و ابی لہب و نحوہما، کہ ان الذین کفروا، کہ یہاں پر ماحود کفار مراد ہیں، الذین سے مراد ماحود کافر ہیں، وہ کہ جو کفر کے اوپر مرے سے مراد وہ کافر ہیں، اور وہ جو مسلمان ہوئے تو وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور اس طرح وہ جو کفر کے اوپر مرے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، لا یا نہ ڈرائیں، بتحقیق الحمزتین، اب یہاں پر قرت کی طرف اشارہ ہے کہ انذرتہم اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، تو اس میں کچھ قراتیں ہیں، ایک تو ہے بتحقیق الحمزتین، کہ دونوں حمزوں کو ثابت رکھا جائے، انذرتہم، انذرتہم، یہ پہلی قرات ہو گئی۔ وابدال الثانیۃ الفا، دوسرے حمزے کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، یہ ہے نا، اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو انذرتہم پڑھ لیا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ انذرتہم، پہلی قرات ہو گئی انذرتہم، وابدال الثانیۃ الفا انذرتہم، دوسرا ہو گیا۔ وتسہیلھا، اور تسہیل کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تسہیل کہتے ہیں یعنی دوسرے حمزے کو تسہیل کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو تسہیل کیسے کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں کہ دوسرے حمزے کو اس کے حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، جیسے کہ دوسرا حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس حمزے کو حمزہ اور الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس حمزہ کو حمزہ اور الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، تو انذرتہم، انذرتہم میں کے اندر تو دونوں کو مطلب یہ کہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، تو اگر اس کو ہم تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے انذرتہم، انذرتہم، پہلے حمزے کو جھٹکا دیا جائے گا، دوسرے حمزے کو جھٹکا نہیں دیا جائے گا، انذرتہم، یہ ہو گیا تسہیل، ٹھیک ہے۔ وتسہیلھا وادخال الالف بین المسہلۃ والاخری، یہ کتنی ہو گئی؟ یہاں تک 3 قرتیں ہو گئی، اور یہ چوتھی قرت کہ الف کو داخل کرنا، الف کو داخل کرنا، الف کو داخل کرنا، یعنی کہ جس حمزہ کے اندر آپ تسہیل کر رہے ہو، اس حمزہ اور دوسرے کے درمیان الف کو داخل کیا جائے، انذرتہم، اس طرح پڑھ لیا جائے گا، پہلے کو بالکل بڑھا دیا جائے، دوسرے کو نرم پڑھا جائے، انذرتہم، یہ ادخال الالف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ چوتھی قرت ہو گئی۔ وترکہ، یہ 5ویں قرت ہو گئی، کیا مطلب؟ کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف کو بڑھا دیا جائے لیکن تسہیل نہ کیا جائے، دونوں حمزوں میں الف کو بڑھایا جائے لیکن تسہیل نہ کی جائے، انذرتہم، انذرتہم، یہ 5 قرتیں ہو گئی یہاں تک، ٹھیک ہے۔
اچھا دوبارہ پھر سن لیجئے گا ریکارڈنگ، اگر کوئی بات مشکل لگی ہو تو پھر دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون لعلم اللہ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ آپ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لعلم اللہ، لعلم اللہ یہاں پر وجہ ہے ایمان نہ لانے کی، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ والی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر، اللہ کے علم میں یہ والی آیت ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کر۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر تو یہ کافر معذور ہو گئے، ایمان کے اوپر قادر ہی نہیں ہوئے۔ تو جب ایمان لانے پر قادر نہیں نہ ہو تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کو عذاب دینے کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں استعداد تو تھی، لیکن انہوں نے اپنی استعداد کو خود ہی ضائع کر، سمجھ گئے؟ جیسے کہ ایک مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر اس کو دوائی لے دے، علاج بتا دے اور پرہیز وہ نہ کرے، تو ڈاکٹر کے پاس آئے، ڈاکٹر اس کو کہے تمہارا علاج تو نہیں ہو سکتا، تم نے پرہیز نہیں کیا، تم نے پرہیز نہیں کیا تو اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس میں ڈاکٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اسی بندے کا ہے کہ جس نے پرہیز نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر لعلم اللہ کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ شروع سے وہ ایمان لانے پر قادر ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر استعداد رکھی تھی ایمان لانے کی، لیکن انہوں نے اپنے استعداد کو ضائع کیا، انہوں نے اپنے استعداد کو غلط استعمال کر دیا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، اب ان کے ایمان کے اندر آپ طمع نہ رکھیں۔ یہ مقصد آیت ہے، یہ مقصد آیت ہے کہ برابر ہے کہ آپ ان کے اوپر انذار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ پھر فلا تطمع فی ایمانہم، کہ آپ دعوت تو نہ چھوڑیں، دعوت تو ان کو مسلسل دیتے رہیں، لیکن ان کی ایمان کی کوئی طمع نہ کریں، آپ خود کو ہلکان نہ کریں، خود کو جو ہے تو غم میں نہ ڈالیں، خود کو پریشان نہ کریں، یہ ایمان نہیں لے کر۔ والانذار اعلام مع التخویف، یہاں پر انذار کا معنی بیان کر دیا۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ اعلان کرنا مع التخویف، ڈرانے کے ساتھ، کہ کسی کو کسی چیز کے بارے میں اعلان کیا جائے اور وہ نہ مانے تو اس کے بارے میں اس کو ڈرایا بھی جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ اے تبع اللہ، یہاں پر معنی بیان کر دیا، یہاں پر معنی بیان کر دیا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بار بار مخالفت کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا، واستوثق، اور اس کو مضبوط کر دیا، فلا يدخلها خیر، فلا يدخلها خیر، اب ان کے دلوں کے اندر کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب یہاں پر اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ یہ جو انہوں نے بار بار مخالفت کی اور ان کے دل کے اندر اب کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ وہ خود ہی ہے، اس کی وجہ وہ خود ہی ہے، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ کسب اختیاری ہے، جس کسب اختیاری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور ایمان نہ لانا یہ کیا ہے؟ یہ کسبی ہے، یہ خلقی نہیں ہے۔ ایمان نہ لانا، گناہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسبی ہوتا ہے، اور کسب انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ والی بات ہوتی ہے کہ کون کس کام کا کسب کرے گا اور کون کس کام کا کسب نہیں کرے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ یہ والا کام۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دل، ان کے کانوں کے اوپر، اے مواضعہی، اے مواضعہی، مواضعہی یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وعلی سمعہم، سمع تو یہ مصدر ہے، معنی اس کا ہوتا ہے سننا، تو اللہ تعالیٰ نے سننے کے اوپر مہر لگا دی، تو سننے کے اوپر مہر لگانے کا تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ اور دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جمع کا ذکر کیا ہو علی قلوبہم، اور یہاں پر مفرد کو ذکر کیا سمعہم۔ سمجھ گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے
جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، دونوں کا جواب، یہاں پر مضاف محذوف ہے، علی سمعہم اے علی مواضع سمعہم، اے علی مواضع سمعہم، ان کے سننے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، اور وہ سننے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ کان ہے۔ تو پہلا اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ بھائی سننے کے اوپر مہر کیسے لگتی ہے، مہر تو کانوں کے اوپر لگتی ہے۔ تو جواب دیا کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے، مواضع مراد۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلے جو ہے تو مفرد کو ذکر کیا، جمع کو ذکر کیا، اب مفرد کو ذکر کر دیا، تو یہاں پر بھی اس کا جواب بھی ہو گیا کہ یہاں پر بھی مضاف معذوف ہے اور وہ مضاف جمع ہے، اے مواضع، اے مواضع سمع، سننے کی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا، سمجھ گئے؟ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، یہ اشکال تھا، اشکال یہ تھا کہ وہ تو سنتے بھی تھے اور وہ تو محسوس بھی کرتے تھے، تو پھر کیسے فرمایا کہ وہ ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی؟ تو جواب دیا فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وہ نفع نہیں اٹھا سکتے اس کے ساتھ جو وہ سنتے ہیں، من الحق کے حق کو، جو حق کی باتیں وہ سنتے ہیں اس حق کی باتوں سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتے۔ یہ معنی ہو گیا مہر لگا، یہ معنی ہو گیا مہر لگا دے گا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، غشاوۃ غطاء، معنی بیان کر دیا کہ غشاوۃ سے مراد غطاء، غطاء یعنی پردہ مراد۔ اب یہاں پر دلوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر مہر لگا دی، کیونکہ دل اور کان یہ ادراک کرتے ہیں ہر طرف سے۔ دل اگر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ جو چیز سامنے ہوگی یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی یا پیچھے ہوگی تو اس کے بارے میں ادراک کر سکے گا، دل چاروں طرف سے ادراک کرتا ہے، کان یہ بھی چاروں طرف سے ادراک کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، کہ جب مہر لگ جائے گی تو پھر وہ چاروں طرف سے ادراک نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ علی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں تو وہ صرف سامنے کی چیز کو دیکھ سکتی ہیں، دائیں بائیں یا پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتی، تو چونکہ صرف آنکھوں کا تعلق سامنے کی چیز سے دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے سامنے ہی پردہ لگا دیا، دائیں بائیں کو ذکر نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھیں فائدہ اٹھا سکتی ہے دائیں طرف سے، وہ کس سے؟ سامنے کی طرف سے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ علی ابصارہم غشاوہ فلا یبصرون الحق، یہ وہی اعتراض اور وہی جواب کہ بھائی وہ تو دیکھ بھی سکتے تھے، کیسے فرمایا کہ وہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے؟ پردہ ہو پھر تو وہ دیکھ ہی نہ سکے، ان کے وہ تو دیکھ تو سکتے ہیں وہ، تو جواب دیا کہ فلا یبصرون الحق، وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، کہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے، قوی دائم، یہ عظیم ہونے کی صورت کو بیان کر کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کیا مطلب بڑا عذاب ہوگا؟ ایک قوی عذاب ہوگا، دائم ہمیشہ والا عذاب، دائم ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پھر نیا سبق شروع ہو جائے گا، نیا منافقین کا بیان، تو وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔